وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثۃ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا صدق اللہ العظیم وصدق النبی الکریم۔ اللہ کا خاص فضل و رحمت ہے، اس کی توفیقات سے ہم اس کی پاک کتاب مجید، قرآن مجید، قرآن حمید، اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس عظیم مقصد میں کامیاب فرما۔ آج ہمارے سامنے سورہ نساء کی آیت مبارکہ نمبر 171 ہے۔ چند آیات اور باقی ہیں، سورہ نساء مکمل ہونے والی ہے۔ اس ایک آیت کریمہ میں بہت ساری باتیں بیان کی گئیں، وہ پوری تفصیل تو ایک مجلس میں بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار ضرور کی جائیں گی۔ سابقہ آیات مبارکہ میں سود خوری اور حرام خوری سے متعلق اور پھر انبیاء پر کس طرح اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتے ہیں، ایک سلسلہ جو مسلسل چلا، اور کچھ باتیں وہ بیان کی گئیں۔ اسی بات کو، وحی کی بات کو، اللہ کی بات کو اور نبیوں پر حکم کی بات کو آگے بڑھایا گیا، اور اس آیت مبارکہ میں ایک بطور خاص بیان کی گئی بات وہ یہ ہے کہ دین میں اور نبی کی شان میں غلو نہیں کرنا، مبالغہ آرائی نہیں کرنی۔ جو دین اللہ نے دیا ہے بلا کم و کاست اس کو آگے لے کے چلنا ہے، اور جو اللہ نے اپنے نبی کو شان عطا کر دی اس میں کوئی بندہ کس طرح کمی بیشی کر سکتا ہے، نہ کم کر سکتا ہے نہ زیادہ کر سکتا ہے۔ اور فرمایا بالخصوص اس میں غلو اور مبالغہ آرائی تو بالکل نہیں کرنی، کیونکہ پچھلی قومیں اسی وجہ سے برباد ہوئیں، ناکام ہوئیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو گمراہی کے دھانے پر نہیں بلکہ گمراہی کی گہرائیوں میں لے جا کے کھڑا کر دیا۔ وہ بہت زیادہ مبالغہ آرائی کرتے تھے۔ خاص کر یہود و نصارہ نے اتنا بڑھایا نبی کو کہ وہ جو نبی اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، اس کو مقام بندگی سے اٹھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کی ذات کا حصہ بنا دیا۔ کس قدر ظلم ہے! ایک تو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، بلکہ اس کو اس کے جسد کا، اس کی ذات کا حصہ بنا دینا، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اور دوسرا، نبی کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، یہ سارے بڑے جرم ہیں اپنی اپنی سطح پر۔ پھر یہود و نصارہ، ویسے تو اگر ہم جائزہ لیں تو یہودیوں کی سازشیں بہت زیادہ ہیں، عیسائی ان سے بہتر رہے، ان کا سلوک ہمارے ساتھ بڑا بہتر رہا کہ مسلمانوں نے پہلی ہجرت جو کی ہے وہ حبشہ کی طرف،
اور حبشہ کے عیسائیوں نے یا ان کے بادشاہ نجاشی نے بہترین سلوک کیا، بلکہ وہ بعد میں مسلمان بھی ہو گیا۔ اور پاکستان میں بھی عیسائیوں کا جو رویہ ہے وہ بہتر رہا۔ پاکستان جب بنا ہے اس وقت بھی کاسٹنگ ووٹ مسیحی برادری کا تھا، یہ چیزیں اپنی جگہ، لیکن عقیدہ توحید میں ان دونوں نے جو غلو کیا ہے، جو زیادتی کی ہے، جو ظلم کیا ہے، وہ کسی طور بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ وہ انتہائی قابل مذمت اور قابل تردید ہے۔ اور مسیحی بھائیوں نے مبالغہ آرائی میں بڑھتے ہوئے یہ جو عقیدہ تثلیث بنا لیا کہ ایک خدا نہیں، تین کو ملا کر خدا بنایا ہے، یا خدا کی ذات کا تین لوگوں کو حصہ بنا لیا ہے، یہ عقیدہ تثلیث بہت غلط، بہت ظلم اور بہت بڑی زیادتی ہے، جس کے بارے میں قرآن انہیں روک رہا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب، اے نصارہ تم دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرو، جب بھی کوئی بات کرنی ہے تو حق بات کرنی ہے، اللہ کے بارے میں حق، حقیقت اور حقانیت کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ اللہ کی ذات عظیم ذات، وہ رفیع ذات، وہ اکبر و اعلیٰ و اعظم، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے تمہیں ہر لحاظ سے احترام ملوز خاطر رکھنا ہوگا۔ پھر اسی بات کو، غلو اور مبالغہ آرائی کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے، وہ الفاظ، سنہری الفاظ، سونے کا پانی کیا اس سے بھی کوئی بڑی چیز ہو اس سے لکھنے والے ہیں۔ امام احمد اپنی مسند میں بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، انہوں نے حضرت عمر سے روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے لوگو مجھے بڑھا چڑھا کے بیان نہ کرو، میری تعریف اس طرح نہ کرو جس طرح قوم عیسیٰ نے عیسیٰ بن مریم کی تعریف کی اور بڑھا چڑھا کے بیان کیا، مبالغہ آرائی کی۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں انسان ہوں، میرا مرتبہ یہ ہے۔ فَقُولُوا، پس کہو تم، عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اس میں کبھی غلطی نہ کرنا، تم جب بھی میرا تذکرہ کرو میرے بارے میں کہو عبدہ و رسولہ، اس کا بندہ اور رسول ہے، اور یہی میرا مقام ہے۔ اللہ اللہ۔ پھر ایک اور روایت بیان کی امام احمد نے، اس کے الفاظ اور بھی بڑے واضح ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے سردار، اے ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہم میں سے بہترین انسان اور ہم میں سے بہترین انسان کے بیٹے۔ یہ الفاظ وہ بیان کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے، اور بلا شبہ نبی کریم صرف اپنے دور کے بہترین انسان نہیں، بلکہ ہر دور کے
کائنات بھر کے بہترین انسان ہیں، اللہ نے کوئی دوسرا ایسا انسان پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ لیکن جب وہ یہ الفاظ کہہ رہا ہے، اس کے الفاظ سن کے اس کے انداز کو حضور نے دیکھ لیا کہ آگے یہ کیا کہنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، یہ بھی ایک طریقہ سمجھایا ہے، کسی شخص کو بات کہنی ہے، پن پوائنٹ کرنے کی بجائے جمع سب کو مخاطب کیا جائے، وہ بھی بیچ میں آ جائے۔ ایک بندے کو مخاطب کرنا ہے، تو ایسا نہ کر، بلکہ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس علیکم بتقواکم، اے لوگو تقوی کو لازم پکڑو۔ ایک جگہ یہ بھی الفاظ ہیں علیکم بقولکم، خیال کرو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تمہیں اپنی زبانوں کا اپنے کلام کا پتہ ہونا چاہیے کیا کر رہے ہو۔ اللہ لا یستہوینکم الشیطان، تمہیں کہیں شیطان بہکا نہ دے، اس کے بہکاوے میں نہ آ جانا۔ انا محمد ابن عبد اللہ، میں اللہ کے بندے کا بیٹا ہوں۔ ویسے تو آپ کے والد گرامی کا نام بھی عبداللہ ہے۔ اللہ کا بندہ، کتنا حسن اتفاق ہے۔ انا محمد ابن عبد اللہ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا عبداللہ و رسولہ، اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ اللہ۔ پھر فرمایا ما احب، میں پسند نہیں کرتا، ان ترفعونی فوق منزلتی، کہ تم مجھے میرے مقام سے بڑھا چڑھا کر بیان کرو۔ اللہ اللہ، میں یہ پسند نہیں کرتا۔ اور ساتھ یہ الفاظ فرمائے میرا وہ مقام التی انزلنی اللہ عز و جل، وہ میرا مقام جو مجھے اللہ عز و جل نے عطا کیا ہے، اس سے کس طرح تم بڑھا سکتے ہو؟ جو مقام مولا کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا ہے، اس سے بڑھا چڑھا کر یا اس سے بڑھ کر کوئی تصور بھی کیسے کر سکتا ہے کہ وہ بنا دے یا بیان کرے؟ نہ کم کیا جا سکتا ہے، نہ زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اللہ، آپ کس طرح اپنی امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ میں پھر آج کی آیت کریمہ کے الفاظ دہراتا ہوں۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، رب کے بارے میں جب بھی بات کرنی، حق بات کرنی ہے، حقیقت اور حقانیت سے پیش آنا ہے۔ انما المسیح ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، کہ مسیح بن مریم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے کلمہ ہیں۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔